بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیسی گھی کے کیا فائدے ہیں اور دیسی گھی سے بیماریوں کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ ہم پرانے زمانے کے لوگوں کی قابل رشک صحت کے اسباب پر غور کرتے ہیں اور پھر موجودہ زمانے کے نوجوانوں کی طرف نگاہ حسرت اٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اگلے وقتوں کے لوگوں کی قابل رشک صحت کا سبب یہی تھا کہ وہ اعتدال کی زندگی بسر کرتے تھے، اور اب یہ امر انکار ہے۔ مگر اس کے علاوہ ایک بڑی بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت چٹپٹے مسالے دار کھانوں سے معدے کی قوتوں کو تباہ کرنے کی مہانہ پھیلی تھی، اور اسی وجہ سے وہ لوگ ہم سے عمر، قوت اور صحت میں ہر طرح بڑھ چڑھ کر تھے۔ جوں خالص دودھ اور گھی کی کمی اور اس کے ساتھ قسم کے چٹپٹے کھانوں کی رغبت زیادہ ہوتی گئی، ہم لوگوں کی صحت، قوت اور عمر میں کمی رونما ہوتی گئی۔ آج بھی دیہاتوں میں رہنے والوں کی صحت اس لیے قابل رشک ہوتی ہے کہ وہ آلودگی سے پاک فضا میں سانس لیتے اور خالص غذا نوش جا کرتے ہیں۔ شہر کے باشندوں کی اکثر بیماریاں ملاوٹ شدہ اور کیمیاوی طریقوں سے تیار ہونے والی اشیاء خورنوش ہیں۔ خالص گھی کی پہچان: امتحانی نلی گھی سے نصف پر کریں اور پھر اس میں نائٹرک ایسڈ حصہ ڈال کر انگلی سے بند کرکے ہلائیں، کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ بعد ازاں لچک کر آیوڈین بوند ڈالیں اور بدستور ہلا کر رکھ دیں۔ اگر گھی اسی حالت میں رہے تو اسے خالص سمجھیں اور اگر جوش میں آ جائے تو نقلی خیال فرمائیں۔ یہ بارہا کی مجرب تدبیر ہے۔ پہلے درجے میں گرم تر، پھر جوں پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی گرمی بڑھتی اور تری گھٹتی جاتی ہے۔ دماغی امراض: یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ گھی بے حد مقوی دماغی شے ہے، لیکن حکماء نے چند اشیاء کے اثرات سے جو بذات خود مقوی دماغ ہوتی ہے، حکیمانہ طریق پر گھی میں جذب کر دینے کے طریقے ڈھونڈے ہیں جن سے اس کے فوائد میں بیش بہا اضافہ ہوتا ہے۔ نسیان، اضافی دماغ اور کمزوری نظر: گھی میں کنسیا آدھ پاؤ لے کر اسے تھوڑا سا کوٹ کر یا توڑ کر ڈال لیں اور ہلکی ہلکی آگ پر پکائیں۔ پہلے گڑ تحت نشین ہوگا، بعد میں اوپر آنا شروع ہوگا حتیٰ کہ تمام سطح پر آ جائے گا۔ اس میں چیپ باقی ہوگا، اسے اور پکنے دیں۔ جب دیکھیں کہ پکتے پکتے اس کی چیپ دور ہو گئی ہے اور گڑ لاکھ کی طرح ہونے لگا تو فوراً اتار لیں۔ اگر دیر ہوئی تو گھی کڑوا ہو جائے گا۔ اتار کر گڑ گھی سے الگ کر لیں۔ باقی رہ جانے والا گڑ سخت سا ہو جاتا ہے جسے بچے بطور بتاشا کھا جاتے ہیں۔ اس گھی کو سنبھال کر رکھ دیں۔ گھر میں عام طور پر گھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح صاف ہو کر ہی استعمال ہو تو تمام گھر والوں کی نظریں تیز ہو جائیں گی۔ کوئی ضرر والی چیز ہے اور نہ ہی زیادہ لاگت کی، صرف معمولی طریقے سے گھی کی ایک صفائی ہے اور بس۔ لیکن فوائد کا اندازہ وہی لوگ کریں گے جو استعمال کریں گے۔ ضعف دماغ کی دوسری دوا: سونف کے سبز پودے پانی میں دھو لیں اور پھر کچل کر ان کا رس کپڑے میں نچوڑ کر نکال لیں۔ اس رس کے وزن سے آدھا گائے کا خالص گھی اس میں ملا کر کلی دار دیگچی میں ڈال کر ہلکی ہلکی آگ پر پکائیں۔ جب تمام پانی جل کر محض گھی باقی رہے تو سنبھال کر کسی روغن برتن یا شیشی میں رکھ لیں۔ ایک تولہ صبح، ایک تولہ شام گائے کے دودھ میں ملا کر پلائیں اور سر پر مالش کریں۔ گھی کی خوش ذائقہ چٹنی: یہ نسخہ بظاہر معمولی معلوم ہوتا ہے لیکن فائدے میں بڑا ہی کثیر ہے۔
اس کے متواتر کے 21 روز کے باپرہیز استعمال سے ضعف دماغ، نسیان، قلب کی کمزوری وغیرہ بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ انسان کی صحت قابل رشک ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مرکب اس قدر لذیذ بنتا ہے کہ اس کے سامنے حلوے، خمیرے یا کھوتیاں بغیر ہچ ہیں۔ ایک خوراک بوقت صبح کھا لینے سے طبیعت تمام دن حشاش بشاش و مسرور رہتی ہے۔ اجزاء: مغز، بادام چھیلے ہوئے، عدد الائچی خرد، 2 عدد چھہارا عمدہ، 1 عدد مصری، 5 تولہ گائے کا مکھن، 5 تولہ۔ ترکیب تیاری: مغز، بادام، چھہارا کو بوقت شب مٹی کے کوڑے برتن میں ڈال کر بھگو دیں۔ صبح بادام کو چھیل لیں، چھہارا کی گٹھلی دور کریں اور الائچی کے تخم نکال کر خوب پیسیں، پھر مصری ملا کر باریک کریں۔ آخر میں مکھن ملائیں اور نوش جان فرمائیں۔ اگر ایک ہفتہ کے بعد ہر ایک چیز کا وزن دگنا کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ 2 ہفتہ کے مسلسل استعمال سے کافی فوائد ظہور میں آنے لگتے ہیں۔ پلیز میرے